میں ہوا اس کا تسلسل آج بھی قائم ہے. آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہی ظالم لوگ ہیں, یہی بغض کار فرما ہے. جو امیر المؤمنین سے بغض ہے, جو رسول خدا سے بغض ہے, اور جس وجہ سے جناب سیدہ پر دروازہ گرایا گیا ہے, اسی وجہ سے آج کوئٹہ میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اور اس شہادت پر جو کوئٹہ میں ابھی جنازے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری مائیں بہنیں سردی میں احتجاج کر رہی ہیں. ہمیں پہلے شاید بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ جناب سیدہ جب احتجاج کرتی تھی, گریہ کرتی تھی, تو مدینے والوں نے شکایت کی, امیر المؤمنین سے آ کے کہا کہ ہم سے جناب سیدہ کا گریہ برداشت نہیں ہوتا ہے. جناب سیدہ اتنا بلند گریہ کرتی تھی کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. یہ آواز کی وجہ سے نہیں تھی, اس احتجاج کی آواز بہت بلند تھی. ابھی یہ بچیاں جو اپنے باپ کا جنازہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, کتنا بلند گریہ کر رہی ہیں. ان کے گریے کی آواز کی بلندی کی وجہ سے نہیں ہے. ابھی ظالم کیوں کانپ رہا ہے, ظالم کیوں فاش ہو رہا ہے. یہ احتجاج, وہ جو خاموشی سے ایک بیٹی اپنے باپ کا جنازہ رکھ کے آنسو بہا رہی ہے, یہی ظلم کو فاش کرتا ہے, یہی ظالم کو فاش کرتا ہے. جناب سیدہ کی آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ ان کی آواز سے ان کے ہمسائے اذیت ہوں. وہ جو ساری رات عبادت میں اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کرتی ہے, وہ کوئی ایسا عمل کر سکتی ہے جس سے ان کے ہمسائے اذیت میں آ جائیں؟ نہیں. ان کا وہ صدائے احتجاج تھا, اس صدائے احتجاج کی وجہ سے ظالم پریشان تھے. جیسے آج یہ بچیاں جنازہ رکھ کر بیٹھی ہیں اور ان کے جنازہ رکھ کر بیٹھنے سے ظالم پریشان ہیں, اور سب یہی کہتے ہیں کہ آپ دفنا دیں, پھر ہم آپ کی بات سنتے ہیں یا ہم آپ کی مطالبات مانتے ہیں. ہم پر زور احتجاج کرتے ہیں اس ظلم کے خلاف, اس بربریت کے خلاف, اس ظلم کے خلاف. وہی لوگ ہیں کہتے ہیں 1400 سال پہلے ہو گیا ظلم, اب اس کو کیوں دہراتے ہو؟ وہ ظلم کا سلسلہ کہاں رکا ہے؟ آپ ظلم کرنا نہ روکیں, ہم احتجاج کرنا روک دیں. یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں اور ظلم ظالموں کو کس نے آج تک سزا دی ہے؟ پھر یہ کہیں گے نا وہ تو گزر گیا. جو بات گزر گئی اس کے اوپر کیوں تحقیق کرتے ہو؟ وہ بات گزرتی نہیں ہے, ختم نہیں ہوتی ہے. ظلم کا سلسلہ جاری رہے گا, احتجاج کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ہمارا احتجاج ابھی اگر دفنا بھی دیا جاتا ہے ان شہداء کو تو ان کا احتجاج ختم نہیں ہوگا. ان کا احتجاج یہ تو پہلا ایک سٹیپ ہے. کچھ مطالبات اور انتہائی چھوٹے چھوٹے مطالبات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تھوڑے سے مطالبات اگر ہمارے پورے ہو جائے تو ہم شہداء کو دفنا دیں گے. یہ کوئی اتنے بڑے مطالبات نہیں ہیں کہ نظام اور حکومت اور ذمہ دار لوگ وہ پورا نہ کر سکتے ہوں. ہم ساری دنیا کے شیعہ اس نحیف سی آواز میں, جو چند بچیاں, کمزور بچیاں جن کا اب کوئی سرپرست نہیں رہا ہے, ان کے پاس کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے جو ان میتوں کو دفن کر سکے, ان کی نحیف آواز اس لیے نحیف نہیں ہے کہ ان کے پیچھے تمام دنیا کے مظلوم ہیں, ان کے پیچھے سید الشہداء کا غم منانے والے, ایام فاطمیہ منانے والے موجود ہیں. ہمیں اپنی آواز کو ان کے آوازوں کے ساتھ شامل کرنا ہے. ہمارے گریے سے کیوں دشمن گھبراتا ہے؟ اس لیے کہ یہ گریہ ہمارا گریہ نہیں ہے, یہ جناب زہرا کے گریے کا تسلسل ہے, اس لیے ہمارے گریے سے دشمن گھبراتا ہے. وَإِلَّا ہمارے گریے کی کیا اہمیت ہے, ہماری جانوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا گریہ کیونکہ تسلسل ہے اس گریے کا. یہ احتجاج, آج کا احتجاج, آتمی ایام میں یہ جو احتجاج ہو رہا ہے, یہ اسی احتجاج کا تسلسل ہے جو مدینہ میں ایک ظلم کے خلاف ہوا تھا اور مسلمان پریشان ہو گئے تھے. یہ احتجاج مدینے میں نہیں ہونا چاہیے, مدینے سے باہر ہونا چاہیے. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس سانحے کی, اس کے ذمہ داروں کی, اور جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, میں سہولتکار کہوں گا ان لوگوں کو, ان حکمرانوں کو, ان ایجنسیوں کو جو اس کو
ہونے دیتے ہیں، جو ان غریب لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، ان پر حملہ کرنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج تک یہ پہلا حادثہ بھی نہیں ہے، آج تک کوئی ایک قاتل بھی گرفتار نہیں ہوتا ہے. پتہ سب کو ہے، یہ نہیں کہ نہیں جانتے. ان کے پیچھے کون ان کے حمایتی ہیں اس کا بھی سب کو علم ہے. آپ جب تک ان حمایت کرنے والے ظالموں سے تبرہ نہیں کریں گے، اس ملک میں انصاف نہیں آ سکتا ہے. قرآنی فلسفہ ہے تبرہ کا، تولا کا. آپ کو تبرہ کرنا ہوگا دشمنوں سے، آپ کو ظالموں سے تبرہ کرنا ہوگا، اور اقتدار میں ہوتے ہوئے کرنا ہوگا. اقتدار سے پہلے آپ کرتے تھے، نام بھی لے لیتے تھے. اب کیا ہو گیا؟ اب آپ کو وہ ظالم کیوں نظر نہیں آتے؟ اب آپ کی زبان پہ ان کے نام کیوں نہیں آتے؟ اب ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی بھی ان کو آزادی کیوں ہے اس ملک میں، جو کہ مسلمانوں نے اور بالاخص مکتب تشیع نے قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، اور اس ملک کے لیے سب نے شہداء دیے ہیں، خون دیا ہے. وہاں ایک قوم، ایک ملت کے ساتھ یہ انصاف ہے، یہ سلوک کیوں ہے کہ ان کے لاشیں گرتی رہتی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب وہ زمانہ گیا کہ لوگ احتجاج نہیں کر سکتے تھے. آج ہم یہاں رہ کر اپنی آواز کو کوئٹہ کے شہداء کی آواز کے ساتھ ملا سکتے ہیں. ہم جو لوگ دھرنوں میں جا سکتے ہیں وہ دھرنا دیں، جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ آواز اٹھا سکتے ہیں وہ آواز اٹھائیں. اور اس آواز کی جو جوان اگر ہمارے سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے ہیں، اپنے کالجوں میں، اداروں میں، اپنے سرکل میں، جس کے پاس قلم ہے، جس کے پاس جو خدا نے وسائل دے رکھے ہیں، اس پر آواز اٹھاتے ہیں اور دنیا کو بیدار کرتے ہیں، تو اس کے بغیر یہ جو میں کیا لفظ استعمال کروں ان لوگوں کے لیے، یہ ان کو ہوش آنے والا نہیں ہے. ان میں کوئی ہمدردی نہیں. اگر ہمدردی ہوتی تو ابھی تک ایک صرف جا کر تسلی دے دیتی، تسلی، یہ حکومت جا کر تسلی دے دیتی ان بچیوں کو. یہ بچیاں بیچاری دفنانے کے لیے تیار تھی. ان بیچاروں کی تو حوصلے ختم ہیں، ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے. لیکن یہ کیونکہ فاطمی ہیں اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت ان کے سامنے ہے، اور جب جناب زہرا کے پاس کچھ نہ رہا، وہ اکیلی دربار میں آئی اور کہا اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں، میں کمزور نہیں ہوں. مجھ سے پدک بھی لے لیا، میرا باپ بھی چھین لیا، میرے شوہر سے بھی اس کے سارے حقوق چھین لیے، اس کے باوجود میں کمزور نہیں ہوئی ہوں، میں مضبوط ہوں. اقول عودا وبدءا، آج جو کہہ رہی ہوں وہی میں کل بھی کہوں گی. آج اس عدالت سے نہیں ملے گی، کل خدا کی عدالت میں میری بات سنی جائے گی. وہاں زعیم میرا بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.